بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو عمر چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبداللہ الصفہانی الجیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جبل لبنان میں تھا، چاندنی رات تھی، اچھی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے اہل جبل لبنان کو دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو کر فضا میں پرواز کرتے ہوئے عراق کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک اپنے دوست سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بغداد شریف جائیں اور کتب وقت کی خدمت میں حاضری دیں۔ میں نے پوچھا کہ کتب وقت کون ہے؟ کہنے لگے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ ان سے اجازت لے کر میں بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر تک فضا میں چلے اور پھر بغداد پہنچ گئے۔ بغداد میں پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان میں سے تمام اقارب آپ کو یا سیدی کہہ کر پکارتے اور آپ ان کو جو کچھ فرماتے وہ سب آپ کی حکم کی تکمیل کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور انہوں نے واپسی اختیار کی۔ میں بھی اپنے دوست کے ہمراہ تھا۔ جب ہم جبل میں واپس آئے تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے تمہاری حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تابع داری کرنے کے بارے میں آج علم ہوا ہے۔ اس نے کہا ہم آپ کی تابع داری کیوں نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ ہمیں آپ کی تکمیل اور تابع داری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کے بلند مرتبہ مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو محمد بن عبداللہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اولیاء کرام کا کوئی حیرت انگیز واقعہ سنائیں جو آپ کو پیش آیا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بحر محیط سے گزر رہا تھا اور وہاں سے کسی شخص کا گزر نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کمبل لیٹ کر اوڑے لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ ضرور ولی اللہ ہوگا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ اٹھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ وہ میری آواز سن کر اٹھے اور کہا اے ابو العباس جاؤ اور اپنے نفس کو مشہور رکھو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ انہوں نے جواب دیا تم خضر ہو یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ ان کی اس بات پر میں نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں اولیاء کرام کا نقیب ہوں اور مجھے علم نہیں کہ یہ کون ہے۔ غیب سے ندا آئی اے ابو العباس بے شک تم اولیاء کرام کے نقیب ہو، لیکن ان اولیاء کرام کے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ شخص اس جماعت میں سے ہے جن کو میں چاہتا ہوں۔ پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہا اے ابو العباس سن لیا تم نے؟ میں نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اس نے کہا میں تو تم سے دعا کا طلبگار ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس پر انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی اور میں نے کہا مزید دعا فرمائیں۔ اسی اثناء میں وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ اگر کوئی بھی ولی اللہ میری نگاہوں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے میں آگے بڑھا۔ سامنے ریت کا ایک بہت اونچا ٹیلہ تھا۔ وہاں پر
مجھے ٹیلے کی چوٹی پر ایک نور دکھائی دیا جس سے آنکھیں خیر ہوئی۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ خاتون کمبل لپیٹ کر سوئی ہوئی ہے۔ اس عورت کا کمبل اس شخص کے کمبل جیسا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کے پاؤں کو چھو کر اسے اٹھاؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، جن کو ہم دوست رکھتے ہیں ان کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہ خود ہی بیدار ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر اس عورت نے کہا، اے ابو العباس، اگر منع کرنے سے پہلے تم ادب احترام ملحوظ رکھتے تو بہتر تھا۔ میں نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم یہ بتائیں کہ آپ اس شخص کی جوزہ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہاں ابدال میں سے ایک خاتون انتقال کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے غسل تہذیب تخفیف کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ جب میں ان سے فارغ ہو گئی تو میں اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا، اے ابو العباس، میں تو تم سے دعا کی طلبگار ہوں۔ میں نے کہا، میں اس معاملے میں معذور ہوں۔ چنانچہ انہوں نے میرے حق میں دعا کی۔ میں نے کہا کہ مزید دعا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نگاہوں کے سامنے سے غائب نہ ہو جاؤں تو ملامت نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ حضرت ابو محمد بن عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے محبوبیت کی جماعت کے بھی سردار ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ ہمارے زمانہ میں کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی ابتدائی زندگی کے زمانہ کی طرح جنگلات بیابان میں نکل کر عبادت الہی کروں، تاکہ نہ لوگ مجھے دیکھ سکیں اور نہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ میرے ہاتھ پر 500 یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 فاسق فاجرین میں راہگن ڈاکو اور چور بھی شامل تھے۔ میری مجلس میں تائب ہوئے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ بہت اہم کام تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ناظرین ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔